السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر دینی مسائل میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور بہترین تاویل ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تمہارے حکمران ہیں، جو علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ دینی مسائل میں اگر نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کے حل کے لیے ہر حال میں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، کیونکہ اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اگر قرآن و سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے تو یہ اختلافات بڑھتے رہیں گے، کھائی کی صورت اختیار کر لیں گے، لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں گے اور یہ کھائی بہت ہی گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہر حال میں ہمیں اختلاف سے حل کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا، اور قرآن و سنت کے جتنے بھی دلائل ہیں ان تمام دلائل کو سامنے رکھنا ہوگا، ان دلائل کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ نکالنا ہوگا، اس لیے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، اور دونوں اپنے اپنی دلیلوں کی بنیاد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ جو اختلافات اور سبب اختلافات ہیں ان کو ٹیبل پر رکھا جائے اور تمام دلائل کو دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے تو حل موجود ہوتا ہے، لیکن بغیر تعصب کے اگر اس کے حل کی طرف ہم آئیں گے تب، لیکن تعصب موجود ہوگا کہ ہمارے مذہب میں یہی ہے لہذا یہی بہتر ہوگا، اور وہ کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے لہذا یہی بہتر ہوگا، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس انداز سے جو اختلافات ہیں وہ اختلافات نہ کم ہوں گے نہ ختم ہوں گے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے استفسار کیا کہ اس مسئلے پر آپ بولیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں، امام صاحب جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اور لوگ مسجد میں داخل ہو کر کے فجر کی 2 رکعت سنت کہیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور یہ عام بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کسی کی 1 رکعت فوت ہو گئی ہے، وہ اپنی رکعت پڑھے جا رہا ہے، کسی کی 2 رکعت فوت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا پھر بھی یہ سنت میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہوگی، فرض کا مقام سنت سے اونچا ہے، لہذا فرض کو اہمیت دینی ہوگی، فرض کو ہر حال میں اہمیت دینی ہوگی۔ سنت کی جو اپنی اہمیت ہے، سنت موقدہ کی جو اپنی اہمیت ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن سنت کو فرض پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، سنت کو فرض پر ترجیح نہیں دیا جا سکتا۔ اگر امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی ہے تو ہمیں جماعت کے ساتھ مل جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی کتابوں میں، چاہے وہ ہدایہ ہو چاہے کوئی اور کتاب ہو، اس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، فجر کی سنت پہلے پڑھو، ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، دوسری رکعت ملنے کی امید ہے، پھر بھی سنت پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو۔ یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب لوگ اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے، تو ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ تو کیا یہ سنت کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جبکہ دوسری جانب ائمہ موجود ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت چھوڑ دینی چاہیے، سنت ترک کر دینی چاہیے اور جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد آدمی سنت کو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ سنت کو ترجیح دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ فجر کی سنت جو ہے اس کی فضیلت اپنے مقام پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی، فجر کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہد منہ علی رکعتي الفجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی جو 2 رکعت ہیں جو سنت ہیں، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔ پوری دنیا کتنی بڑی ہے، یہ 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں روایتوں سے فجر کی سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ فجر میں ایک اور سنت اس طریقے سے بھلا دی گئی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ سنت چھوڑ دی گئی۔ 2 رکعت سنت پڑھ کر کے کوئی بھی شخص اہتمام نہیں کرتا کہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر لے اور اس مردہ سنت کو زندہ کرے، نہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے، اب اس میں تعصب آ گیا اور اس تعصب کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے مسائل میں اڑے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر سنت پڑھ رہے ہیں، مسجد کے کسی بھی کونے میں، مسجد میں کہیں بھی جو لوگ بھی سنت پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ان کے پاس یہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر، جو شخص فجر کی سنت نہ پڑھے، جس شخص نے فجر کی سنت نہ پڑھی ہو، فلیصلیھا بعد ما تطلع الشمس، تو سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حل بتلایا کہ جو شخص فجر کی سنت نہ پڑھ سکا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتلایا۔ ایک اور دلیل عبداللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں جاءنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمارے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، والامام یصلی الفجر، امام صلاۃ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، فصلی رکعتین الی ساریہ، تو وہ ایک پیلر کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی 2 رکعت پوری کی۔ ولم یکن صلی الفجر، انہوں نے فجر کی سنت نہیں پڑھی تھی۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں۔ ان تینوں روایتوں سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا کہ اگر کسی کی فجر کی سنت رہ گئی ہو تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتلایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل موجود ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، جماعت چل رہی تھی تو انہوں نے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے فجر کی سنت پڑھ لینی چاہیے، اگرچہ جماعت سے 1 رکعت نماز چھوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ اور لوگوں کا عمل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فجر کی نماز میں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اب جو لوگ قائل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھی جا سکتی ہے، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز قائم کر دی جائے، تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع فرمایا کہ جب اقامت کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو اب سوائے اس نماز کے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ وہاں پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 رکعت چھوٹ جاتی، کوئی پرواہ نہیں، 2 رکعتیں میں چھوٹ جاتی ہوں، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، تو میرے بھائیو کیا وہ آدمی اس روایت کی مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو سوائے اس نماز کے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ یہ بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ روایت ضعیف ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ روایت صحیح ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہیں، آپ کی موجودگی میں دیگر صحابہ نے بھی پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سکوت فرمایا یا اس کا اقرار کیا اور کچھ نہیں کہا۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل تحیۃ المسجد ہے، یہ سببی نماز ہے۔ جب آدمی وضو کر کے مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو تحیۃ المسجد ہے۔ اب تحیۃ المسجد فجر کے بعد کوئی شخص داخل ہوا اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد ہے، کوئی عصر کے بعد داخل ہوا مسجد میں اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد ہے۔ تو سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ طواف سے فارغ ہو گئے، مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، طواف سے فارغ ہوئے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ طواف سے فارغ ہوئے، کیا طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟
یا سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں گے یا سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے پھر نماز پڑھوں گا 2 رکعت، نہیں، یہ سببی نماز ہے۔ سبب کیا بنا؟ آپ کا طواف ختم ہوا فجر کی نماز کے بعد یا آپ کا طواف ختم ہوا عصر کی نماز کے بعد، لہذا یہ سبب ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو یہ ممنوع اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، تو یہ ممنوع وقت ہے۔ لیکن یہ سبب بنا کہ آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ ہر حال میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ، اس کو بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں، صلاۃ الجنازہ، یہ سببی نماز ہے، اگرچہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے لیکن یہ صلاۃ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الجنازہ، صلاۃ کہا اس کو۔ تو اگر فجر کی نماز کے بعد کسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا عصر کے بعد کسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرمایا۔ وہ پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج کی ٹکیا ظاہر ہو رہی، اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، صلاۃ الجنازہ بھی جائز نہیں، اس وقت مردے کو دفن کرنا بھی جائز نہیں، رکو، ٹھہرو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ دوسرا وقت سورج بالکل نصف النہار میں ہو، بالکل سر پر ہو، کسی طرف مائل نہ ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، صلاۃ الجنازہ بھی ممنوع ہے، مردے کو دفن کرنا بھی ممنوع ہے۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج پورے طور سے غروب نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو مردوں کے اوپر کسی بھی وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ نمازیں ہیں، فرض نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، فرض نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے، عصر سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، عصر کے بعد بھی کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ موجود ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت پر محافظت کرے گا اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو 12 رکعت اسی انداز سے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو جو پہلے سنت ہو، نماز فرض نماز سے پہلے کی سنت ہو یا بعد کی سنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ممنوع اوقات میں ادا فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین بعد العصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، فسألتہ عنہا، میں نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بیان فرمایا انہ اتانی ناس من عبد القیس، عبد القیس کا ایک وفد میرے پاس آ گیا تھا ظہر کی نماز کے بعد، تو وہ مجھ سے برابر گفت و شنید کرتا رہا، برابر میں ان کے درمیان مشغول رہا، فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو ظہر کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ان لوگوں نے باتوں میں اتنا لمبا کیا کہ میں وہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے، تو گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ 2 رکعت آپ نے پڑھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ 2 رکعت عصر کے بعد نہیں پڑھنا ہے یا نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، آپ نے منع فرمایا، تو پھر آپ نے خود 2 رکعت کیسے نماز پڑھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ عبد القیس کا جو وفد تھا ان سے میں بات چیت کرنے میں مشغول رہا، یہاں تک کہ میں نے 2 رکعت ظہر کے بعد والی نہیں پڑھی، تو میں نے ان دونوں کو ابھی پڑھا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ تو کیا عصر کے بعد ممنوع وقت ہے؟ جی ہاں ممنوع وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع وقت میں ظہر کی سنت قضا کی یا نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ظہر کی یہ سنت قضا کی، کس وقت میں؟ ممنوع وقت میں۔ دوسری دلیل قیس بن عمرو کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے،
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصبح مرتین، کیا فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ فقال له الرجل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں میں نے اللہ کے نبی نہیں پڑھی تھی، نہیں پڑھ سکا تھا، فصلیتہما، تو ابھی میں نے ان کو پڑھا ہے۔ قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ کا خاموش ہونا دلیل ہے کہ فجر کے بعد وہ جو 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکے تھے پہلے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دلیل ہے کہ اس کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تیسری دلیل، یزید بن الاسود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ وصلیت معہ صلاۃ الصبح فی مسجد الخیف، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج میں شریک تھا، حج میں آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا ہے، اس کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، میں نے مسجد خیف میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ فلما قضا صلاتہ انحرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز پوری کی اور اپنا رخ انور لوگوں کی طرف موڑا، اذا ہوا برجلین فی آخر القوم، تو 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لم یصلیا معہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ قال علی بہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ اب وہ دونوں آدمی ڈر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے سامنے ہم دونوں کو بلا رہے ہیں۔ تو روایت میں ہے فجیء بہما، ان دونوں کو لایا گیا، ترعد فرائسہما، ان دونوں کے گوشت ہل رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، پتہ نہیں کہیں رسوائی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تو ان دونوں کے گوشت ہل رہے تھے، کپ کپی تاری تھی ان کے اوپر۔ قال ما منعکما ان تصلیا معنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے، تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تم کو کس چیز نے منع کیا؟ قال یا رسول اللہ، تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول، انا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لی تھی، ہم نے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لی تھی، پھر مسجد میں آئے۔ قال فلا تفعلوا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ فَإِذَا صَلَّيْتُهُمَا فِي رِحَالِكُمَا، جب تم دونوں کوئی بھی نماز اپنے خیمے میں پڑھ لو، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مسجد جماعہ، پھر جماعت جس مسجد میں ہو رہی ہو تم اس میں آ جاؤ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، تو یہ جو امام کے ساتھ تم نماز پڑھو گے یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ پورا واقعہ ہے، واقعہ کس نماز کا ہے؟ فجر کی نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جیسا کہ پہلے والوں کی دلیل میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے فجر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھ لی، مسجد میں آئے یہاں جماعت چل رہی تھی، پیچھے بیٹھ گئے کہ ہم نے تو نماز پڑھی لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا کہ جب تم جماعت چل رہی ہو تو اس میں شامل ہو جاؤ، یہ جو تم امام کے ساتھ نماز پڑھو گے، تم نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اب جب امام کے ساتھ تم نماز پڑھو گے یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو کیا یہ نماز جس کا آپ نے حکم دیا ان دونوں کو، یہ اس سے مستثنا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اس سے مستثنا ہو گئی۔ تو اب وہ جو روایت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، یہ عام نفلی نمازیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہے، میں اشراق کی نماز پڑھ کر کے گھر جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اذکار پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا تو گھر جاؤں گا۔ اب وقت نہیں کٹ رہا ہے، تو اب کسی کے دماغ میں یہ چلے کہ لاؤ میں نماز ہی شروع کر دیتا ہوں، تو یہ عام نفلی نماز ہوگی۔ اس نفلی نماز کے لیے کہا جائے گا کہ یہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو عام نمازوں کو اس پر محمول کریں گے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ سنت نماز ہے. یہ سنت نماز ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی چھوٹی ہوئی سنت عصر کے بعد پڑھی، اور یہاں آپ کے حج کا واقعہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اگرچہ تم نے نماز پڑھ لی تھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو یہ تمہارے لیے نفل ہو جاتی، تمہارے لیے سنت ہو جاتی. یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. ایک اور روایت، ایک اور دلیل، قیس ابن قحط کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. ولم یرکع رکعتي الفجر، انہوں نے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی، یعنی سنت نہیں پڑھی. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یرکع رکعتي الفجر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا فجر کی نماز پڑھا کر کے، تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور فجر کی 2 رکعت جو چھوٹی ہوئی تھی پڑھنے لگا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب برابر دیکھ رہے تھے. فلم ينکر ذلك علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی کوئی نکیر نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا، کوئی ڈانٹا پھٹکارا نہیں کہ تم نے ابھی ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو تم نے ایسا کیوں کیا. یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. بعض علماء نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. ابو داؤد کی جو کے الفاظ ہیں، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، فجر کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے میں نے ان کو نہیں پڑھا تھا. فصلیتہم الآن، تو میں نے اللہ کے نبی ابھی پڑھا ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہو تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور دلیل محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہ کان فی مجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن بالصلاۃ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھک لگی ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فاذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان کہیں گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی. ثم رجع، پھر واپس ہوئے. وہ محجن فی مجلس، اور محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعك ان تصلی الست برجل مسلم، تم کو کیا ہو گیا، کس چیز نے روکا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ قال بلا، تو اس آدمی نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، میں مسلمان ہوں. ولکنی کنت قد صلیت فی اہلی، لیکن میں نے یہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب تم آؤ مسجد میں فصلی مع الناس، تو تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو. وان کنت قد صلیت، اگرچہ تم نے پہلے نماز پڑھ لی ہو. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ تم نے اگرچہ فجر کی نماز پڑھ لی تھی، جب تم مسجد میں آئے یا جہاں پر جماعت چل رہی تھی وہاں تم آئے، تم کو ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے تھا. اور دوسری روایت جو میں نے پہلے بیان کی اس میں صاف لفظ ہے کہ یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. اب نفل نماز پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ظاہر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اب اللہ کے نبی خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اگر ہمارے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز اس سے خاص ہے، یہ نماز اس عام نوافل سے خاص ہے. ایک اور دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا یصلی وحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا. قال الا رجل يتصدق على هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اٹھے اور اس پر صدقہ کرے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ عصر کی نماز کا ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے. اپنے جماعت کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس پر جا کر صدقہ کیوں نہیں کرتے. ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ جا کر کے مل گئے. 2 آدمیوں کی جماعت ہو جاتی ہے، 3 آدمی ہوں تو بھی جماعت ہو جاتی ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ جا کر کے مل گئے، تو جماعت بن گئی 2 آدمیوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فَيُصَلِّ مَعَهُ، تو اس کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ روایت صحیح ہے۔ اب اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد حکم دیا، جس نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، کہ تم جا کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اگر وہ تنہا نماز پڑھتا تو جماعت اس کی نہیں بنتی، 2 لوگ جب مل جائیں گے تو جماعت ہو جائے گی۔ اب جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ جو آدمی مل کر کے اس کے ساتھ جماعت بنوا دے گا تو یہ اس پر گویا صدقہ کر رہا ہے، اس کے اجر میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتے۔ اور یہی روایت اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، جب عصر کی نماز پڑھ لی گئے دوسری جماعت میں شامل ہو گئے، اس پر صدقہ کر دیا انہوں نے۔ تو دوسری جماعت بن گئی یا نہیں بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو یہی روایت دلیل ہے کہ دوسری جماعت بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں بن سکتی۔ اب اس پر بے شمار لوگ اڑے ہوئے ہیں، مسجد میں لوگ داخل ہوں گے، تنہا تنہا نماز پڑھیں گے، جماعت نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ اس دلیل کا پتہ ہی نہیں، بتایا نہیں گیا ہے، ان کو بتایا یہ گیا کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لہذا لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دلائل کو ہمیں دیکھنا چاہیے، دلائل کو پرکھنا چاہیے۔ تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد پھر نتیجہ نکالیں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ 2-4 دلیلوں کو لے کر کے یہ الگ اڑے رہیں، 2-4 دلیلوں کو لے کر کے یہ الگ اڑے رہیں تو یہ اختلافات باقی رہیں گے، کبھی حل نہیں نکلے گا۔ ایک اور دلیل عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا دخل رجل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھے، فصلی رکعتین فی جانب المسجد، تو اس آدمی نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی، ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا، فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، قال یا فلان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے کہا کہ اے فلاں آدمی، بأی الصلاتین اعتددت، تم نے کون سی، یہ جو 2 نماز پڑھی ابھی جماعت چل رہی تھی وہاں تم پڑھ رہے تھے، پھر آ کر کے شامل ہو گئے، تو جماعت کے وقت میں جو تم نے وہاں نماز پڑھی ہے تم نے اپنی کون سی نماز کو فرض بنایا؟ تمہاری فرض نماز کون سی ہوئی؟ جو تم نے وہاں تنہا نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ، تم نے فرض نماز کی جو نیت کی کہاں کی؟ اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، کیا جو تم نے تنہا نماز پڑھی اس کو تم نے فرض بنایا یا تم نے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس کو فرض بنایا؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف روایت ہو سکتی، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہوئی؟ جماعت کے ٹائم میں تم وہاں پڑھ رہے تھے، اگر تم نے تنہا جو نیت کی، جو نماز پڑھی، اگر تم نے اس کی فرض کی نیت کی تو تمہاری فرض کی جو ثواب ملے گا وہ تنہا پڑھنے کا ملے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ سنت تھی تو تم نے سنت کی مخالفت کی۔ سنت کی مخالفت کیسے؟ اس لیے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اپنی نماز توڑ کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی اتنے دلائل ہیں، ان تمام دلائل کو جب سامنے رکھیں گے تو مسئلہ سامنے آتا ہے، اور وہ مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ فجر کی سنت اگر کسی کی رہ گئی ہو تو فجر کی نماز کے بعد سنت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔